السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور سینئر نائب صدر مریم نواز اچانک لندن چھوڑ گئے ہیں۔ وہ لندن سے کہاں گئے ہیں، کیوں گئے ہیں، کیا وجوہات ہیں، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو یہ عرض کریں گے اور پھر یہ بھی عرض کریں گے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے خاتمے کی طرف گامزن ہے، اور جو شکاری اس کے حصے بکروں پر تاک لگائے ہوئے تھے وہ آپس میں بھی لڑ پڑے ہیں۔ یہ کیا سٹوری ہے، ساری بہت دلچسپ خبریں ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے کہ مشن امپاسبل جو تھا چودھری پرویز الہی کا، انہوں نے اس کو کر لیا ہے پاسبل، اور وہ اپنی کامیابی کی طرف گامزن ہیں۔ عمران خان صاحب اس وقت اپنے اتحادی پرویز الہی اور اپنی ہی پارٹی پر بہت شدید غصے میں ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین چودھری پرویز الہی سے۔ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب، جنہیں ان کے سیاسی مخالفین بجا طور پر عدالتی وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، کیونکہ جب بھی وہ ان کی وزارت اعلیٰ جاتی ہوئی نظر آئی تو عدالتوں سے ان کو ریلیف ملا ہے۔ ابھی بھی 11 تاریخ ہے اور یہ طے ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف اور چودھری پرویز الہی کے درمیان کہ جناب ہم جو ہے وہ اس 11 تاریخ سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ اچھا، وہ جو اعتماد کا ووٹ لینا تھا اس کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مبینہ طور پہ مسنگ ہیں، اور یہ بات عمران خان صاحب کے علم میں ہے۔ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے اپنی پارٹی کے ایک اجلاس میں یہ جو گفتگو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جناب چودھری پرویز الہی ہمیں دے رہا ہے چکر، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا جی میں نے بھی چودھری پرویز الہی کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، مونس کی وجہ سے میں ذرا زیادہ سختی نہیں کر رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ لوگ بھی پرویز الہی پہ نظر رکھیں، چودھری پرویز الہی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ دوسری طرف چودھری پرویز الہی اپنی گیم بڑی خوبی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ بات چودھری پرویز الہی کے بھی علم میں ہے کہ ان کے پاس بندے پورے نہیں ہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، اور جو پاکستان تحریک انصاف ان کو ووٹ تو ضرور دے دے گی، کیونکہ انہوں نے چودھری پرویز الہی سے یہ امیدیں لگا رکھی ہیں کہ چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اسمبلی توڑیں گے، لیکن چودھری پرویز الہی کا بالکل کوئی موڈ نہیں ہے، اور ان کو مبینہ طور پہ یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ جناب وہ خبردار جو اسمبلی توڑی، کچھ اس قسم کی خبریں موجود ہیں۔ اور چودھری پرویز الہی آج بھی جو ہیں وہ جو ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا خانے وال کے اندر، جس میں 2 افسران جو ہیں ان کو مبینہ طور پہ دہشت گردوں نے شہید کر دیا تھا، ان کی نماز جنازہ میں آج DGI بھی شریک ہوئے تھے اور باوردی شریک ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ چودھری پرویز الہی بھی موجود تھے، اور انہوں نے بھی ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ یہ خیر نماز جنازہ میں شرکت کرنا تو ایک ویسے بھی بڑی اچھی بات ہے، اور بلکہ ایک میسج ہوتا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جو ہے یہ پوری قوم متحدہ اس میں شریک ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لیڈر، کوئی وزیر وہاں پر شریک نہیں ہوا، اور نہ ہی آج ابھی تک تا دم ریکارڈنگ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مذمت اس واقعے کی آئی ہے۔ ویسے بھی آپ کے علم میں ہے کہ کل جو ہے کالعدم TTP نے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو دھمکیاں دی ہیں کہ جناب ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو حسب توقع اسپیئر کیا ہے ان کی پارٹی کو، کیونکہ KP کے اندر جو ان کی پارٹی ہے مبینہ طور پہ جو ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ کافی انہوں نے اب 10واں سال ہے کالعدم TTP کو انہوں نے کافی زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا، یہاں تک کی بھی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ اور وزراء جو ہے مبینہ طور پہ بھتے بھی دیتے رہے ان کو، تو انہوں نے تو خیر اس کی مذمت نہیں کرنی تھی جو کہ کرنی چاہیے، جو کہ بڑی غلط بات ہے۔ لیکن اس ایشو پر ہم پھر کسی وقت ایک تفصیلی پروگرام کریں گے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں چودھری پرویز الہی کی، تو چودھری پرویز الہی کو اب اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور جو ان کی اتحادی ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے اپنے اسپیکر کے ذریعے 9 تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس بلا لیا ہوا ہے، اور چونکہ چودھری پرویز الہی کے علم میں تھا کہ بندے پورے نہیں ہیں، تو چودھری پرویز الہی نے ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اپنے طور پہ کچھ بندے پورے کرنے کا ارینجمنٹ کیا ہے، لیکن چودھری پرویز الہی یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر بندے پورے نہ بھی ہوں تو جو 9 تاریخ کو اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں ایک موشن پیش کر دی جائے، لیکن گنتی نہ کی جائے، اور معاملے کو 11 تاریخ سے آگے تک کے لیے اجلاس کو ملتوی کر دیا جائے۔ اور چودھری پرویز الہی یہ بھی توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ 11 تاریخ کو عدالت ایسا حکم بھی دے سکتی ہے کہ جناب آپ ابھی اسمبلی نہ توڑیں، تو چودھری پرویز الہی کو ایک اور جواز بھی اس سارے معاملے میں مل جائے گا۔ لیکن اس کے بیچ میں بھی ایک کہانی ہے، وہ کہانی یہ ہے کہ
عمران خان اور چودھری پرویز الہی کے درمیان جو اختلافات تھے وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں آپ کے ساتھ یہ عرض کی اور ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہے کہ چودھری پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان معاملات آئندہ الیکشن کے ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں، اور اب معاملہ اس سے بھی آگے چلا گیا. اس سے آگے ایسے چلا گیا ہے کہ جو اجلاس ہوا ہے پی ٹی آئی کا، جس میں عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی پر برمی کا اظہار کیا اور ان پر نظر رکھنے کے لیے کہا، اس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ جناب یہ پہلے تو ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے چودھری پرویز الہی صاحب، پھر ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو نہیں ہے ان کی تعداد بڑھتی گئی، پھر جب وہ ایک 35 انہوں نے سیٹیں مانگ لی، 20 صوبائی اسمبلی میں اور 15 قومی اسمبلی میں، تو اس وقت عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہماری پارٹی میں پھر شامل ہو جائیں تو ہم اپنی پارٹی کے نشان پہ آپ کو دے دیتے ہیں. اور تو اس پہ چودھری پرویز الہی نہیں مانے. لیکن اب چودھری پرویز الہی اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر قیمت پر اسمبلی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ وہ اس کو توڑنا ہی توڑنا ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی کو بھی یہ پتہ ہے کہ میں نے اسمبلی نہیں توڑنی. تو اب کو کون سی ایسی بات تھی جو کی جائے جس پہ چودھری پرویز الہی کو یقین تھا کہ عمران خان یقینی طور پہ انکار کرتے ہیں، تو پھر چودھری پرویز الہی نے وہی کیا. چودھری پرویز الہی نے عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ کیا کہ جناب نہ صرف یہ کہ آپ مجھے ان 35 سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کروائیں، میں پی ٹی آئی میں بھی شامل نہیں ہوں گا، لیکن اس کے باوجود آپ آئندہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے مجھے ابھی آپ اناؤنس کریں گے بطور اتحادی. اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ دوسرے بندے کو یہ کہنے والی ہے کہ اگلا بندہ کسی صورت اس بات کو تسلیم نہ کرے، اور وہ پھر وہی ہوا کہ عمران خان نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور پھر عمران خان نے تسلیم نہیں کیا تو پھر گئی بھینس پانی میں. سو اس وقت چودھری پرویز الہی اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں 36 کا آنکڑا ہے وہ لگ چکا ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں جناب. جو میں نے خبر آپ سے عرض کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے انجام کی طرف گامزن ہے، یہ بات کر دینا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے، لیکن بہت سارے حالات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں جن کے نتیجے میں بندہ ان چیزوں کو کنکلوڈ کرتا ہے اور پھر آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں. کنکلوڈ کرتے ہیں اس چیز کو. پاکستان تحریک انصاف جسے کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کا جنون انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ ایسی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اگر ہم یہ کہیں کہ اپنے خاتمے کی طرف گامزن ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا. وہ کیسے خاتمے کی طرف گامزن ہے اس پہ عرض کیے دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عمران خان صاحب کے کنٹرول میں اب نہیں رہی. مثلا جو ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہے، اور ان کا جو ہے وہ معاملہ نااہلی جو ہے مستقلاً اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس خطرے کو بھانپتے ہوئے آج انہوں نے پھر لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا ہے کہ جناب یہ مجھے نااہل کرنا چاہتے ہیں پارٹی کی قیادت سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور ان کو روکا جائے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے تو جو بھی کچھ کرنا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی کرنا ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے تو کوئی فیصلہ اس طرح سے تو نہیں کرنا. ہاں یہ عمران خان صاحب کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ جو ہیں وہ ان چیزوں کو ثابت کریں کہ جناب ان کی نااہلی نہیں بنتی. لیکن وہاں پہ عمران خان صاحب کے علم میں چیزیں اب ان کے کنٹرول سے نکل گئی ہیں. توشہ خانے والے معاملات ہوں، فارن فنڈنگ والے معاملات ہوں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ اب تقریباً ثابت ہو چکی ہیں. فارن فنڈنگ والا تو خود الیکشن کمیشن فیصلہ سنا چکا ہے. پھر وہی فارن فنڈنگ والا معاملہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو نااہلی ہے وہ اس کے اوپر بھی اب کیس چل رہا ہے. پھر جو توشہ خانہ والا معاملہ تھا وہ بھی آگے پہنچا ہوا ہے اور سیشن کورٹ پہ بھی چلا گیا ہوا ہے، نااہلی والا معاملہ بھی. اور پھر اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو وہ پھر عمران خان صاحب تو فارغ ہو جائیں گے. جب وہ فارغ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا اس ساری کہانی میں بھی ایک سٹوری ہے. مثلا مسلم لیگ نون تھی، نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے بھی وہ ہٹے ایک عدالتی فیصلے کی روشنی میں. اس کے بعد اسی عدالت کی فیصلے کی روشنی میں وہ پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹ گئے، اور اس کے بعد وہ گرفتار بھی ہوئے، جیل بھی گئے، اس کے بعد ملک سے بھی باہر چلے گئے. لیکن پارٹی نہیں ٹوٹی اور نہ ہی اس کے حصے بکھرے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو نواز شریف صاحب کو جن الزامات کے تحت ہٹایا گیا تھا یا ان کو نااہل کیا گیا تھا یا وہ باہر چلے گئے تھے، اس میں سے کوئی ایسا ان کے اوپر الزام نہیں تھا جس کی بنا پر ان کی پارٹی کے لوگوں کے لیے ان کا دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہو. عمران خان صاحب کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے جتنی آڈیوز آئی ہیں، جتنی آڈیو لیکس ہوئی ہیں، مثلا ہم اگر دیکھیں تو وہ جو بشرا بی بی کی بیٹا ارسلان کے ساتھ گفتگو تھی جس میں وہ کہتے کہ ان ساری چیزوں کو دہشت گردی سے لنک کر دو، جو میرے خلاف بات کرے، خان صاحب کے خلاف کرے، فرا گوگی کے خلاف کرے، ان سب کو دہشت گردی سے لنک کر دو. وہ سامنے آ گیا کہ وہ سارا کچھ یہ غداری کی سرٹیفکیٹ وہیں سے نکلتے ہیں.
پھر ان کی ایک اور آڈیو آ گئی حال ہی میں جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جی توشہ خانے سے چیزیں آئی ہیں تو ان کی تصویریں کیوں اتاری گئی ہیں، وہ بات کر رہی ہیں اپنے بنی گالہ کے منتظم سے، وہ آڈیو سامنے آئی۔ پھر عمران خان صاحب کی بہت ساری آڈیو سامنے آئی، عمران خان صاحب کی وہ آڈیوز بھی سامنے آئی جس میں امریکن سائفر کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے اور کیسے لوگوں کو ہم نے استعمال کرنا ہے، کیسے سائفر کو ہم نے استعمال کرنا ہے اور کیسے ہم نے لوگوں کے سامنے ایک بیانیہ گھڑنا ہے اور ہم نے نام نہیں لینا، جو چیزیں وہ ساری سامنے آ چکی ہیں آڈیوز کی صورت میں۔ پھر عمران خان صاحب کی 3 غیر اخلاقی مبینہ طور پہ آڈیوز آ گئیں جس میں 2 آڈیوز ایک ہی خاتون کے ساتھ ہیں اور ایک آڈیو جو کسی اور خاتون کے ساتھ ہے۔ وہ بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو پبلکلی دفاع کرنا پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کے لیے یا ان کے کارکنوں کے لیے یا ان کے فالوورز کے لیے یا ان کے فینس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانے والے معاملات بھی سامنے آئے اور بہت سارے کیسز، گھڑیاں، ایک گھڑی پھر اور گھڑیاں، پھر متعدد گھڑیاں، پھر ان کی غلط تخمینے، پھر ان کے غلط خریدار، پھر ان کی جعلی رسیدیں، پھر وہ اربوں روپے کی گھڑیاں، اس کے بعد اربوں روپے کی جیولریز، اتنی ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ عمران خان صاحب کا دفاع کرنا کم از کم کسی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کی بس کی بات نہیں رہی۔ اچھا، اب یہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خاتمے کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کب اس کا وہ خاتمے کی طرف جائے گی اور کیسے جائے گی۔ لیکن اس ساری صورتحال کو بھانپتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے اراکین اسمبلی ہیں، جو اپنی جو پارٹی کے لیڈرز ہیں، انہوں نے ادھر ادھر دوسری پارٹیوں سے رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ میں آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو سینٹرل پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ ہیں وہ رابطے میں ہیں مسلم لیگ نون سے کہ جی وہ ان کو اگر شمولیت کی جگہ دی جائے اور وہ آئندہ سیاست مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے کریں۔ جنوبی پنجاب کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر جو لوگ ہیں ہماری اطلاع کے مطابق، ذرائع کے مطابق، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں، اور جیسے چودھری سرور سابق گورنر، وہ ان کا بھی پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور جو سینٹرل پنجاب سے چونکہ مسلم لیگ نون کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا امیدوار کے طور پر لے کر آئے، تو زیادہ گنجائش اس میں بنے گی پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب کے اندر کہ وہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں زیادہ تر پیپلز پارٹی میں ایڈجسٹ ہوتے ہوئے ہمیں آپ کو مستقبل میں نظر آئیں گے۔ اسی طرح سندھ کے اندر دیکھا جائے، اسپیشلی کراچی کے اندر، تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ حصے بکھرے ہو رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم وہ آپس میں کسی تقسیم کے چکر میں ہیں کہ وہ جتنے حلقے ہیں قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، وہ آپس میں تقسیم کر لیں، کیونکہ ان کو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ تو وہاں پہ بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ ان 2 پارٹیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اب بلوچستان میں اور کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو بیشتر لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ ہیں، ان کے اراکین اسمبلی ہیں، پی ایز، ایم این ایز ہیں، وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے آپ کو اچانک یہ ایسے نظر آنا شروع ہوگا جیسے دیوار میں سے اینٹیں نکلنی شروع ہوتی ہیں، یا جس طرح تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کے دانے ایک دم سپیڈ سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی صورتحال آپ کو اچانک ہی نظر آئے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے رہنما ہیں، اراکین اسمبلی ہیں، وہ دوسری پارٹیوں میں جانا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ کب آئے گا؟ یہ تب آئے گا جب عمران خان صاحب کی نااہلی کا باضابطہ اعلان ہو جائے گا اور ان کو الیکشن کمیشن کی طرف سے، عدالتوں کی طرف سے نااہل کر دیا جائے گا۔ تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ جائے گی۔ منطقی انجام کیوں، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک صورتحال اور بھی ہے کہ جو لوگ پارٹی میں بچ جائیں گے وہ بھی کسی ایک اس پلیٹ فارم پہ متحد نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے 2 3 4 جو ہیں وہ حصے ہو جائیں، جس میں پرویز خٹک صاحب کا ایک گروپ ہو، اسد عمر صاحب کا گروپ ہو، شاہ محمود قریشی کا گروپ ہو، اور بھی گروپس ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی 1 2 آپس میں مل کر کچھ کر لیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف آپ کو اس موجودہ شکل میں آئندہ الیکشن میں نظر نہیں آئے گی۔ اس کے جو لوگ ہیں وہ مختلف گروپس میں جا چکے ہوں گے یا دوسری پارٹیز میں جا چکے ہوں گے۔ اچھا، وہ چونکہ اب آئندہ الیکشن جو ہے وہ آئندہ کا جو سیاسی منظرنامہ بننا ہے وہ کچھ مختلف ہونا ہے، تو آئندہ سیاسی منظرنامے کے حوالے سے جو ایک دوسرے سے کے خلاف الیکشن لڑیں گے ان کے درمیان ابھی سے لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں۔ جیسے پنجاب کے اندر اب جو آئندہ الیکشن میں مقابلہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر۔ تو وہی پیپلز پارٹی جس کو کل تک آصف علی زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز تو میرے بچوں کی طرح ہے، بلاول کی طرح ہے، آج اسی پیپلز پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں حسن مرتضیٰ، انہوں نے جناب حمزہ شہباز پہ اعتراضات شروع کر دیا۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آصف علی زرداری جو ہے حمزہ شہباز کی تعریف کر رہا ہو تو ان کا پارلیمانی لیڈر جو ہے پنجاب اسمبلی کے اندر وہ حمزہ شہباز شریف پہ اعتراض کرو، ایسا کچھ نہیں، ساری پلاننگ ہوتی ہے۔ اور اب جو ہے وہ آئندہ جو الیکشن ہے، چونکہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے، تو اب آپ کو یہ پی ڈی ایم کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کے آئندہ آنے والے دنوں میں لڑائیاں جھگڑے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اب یہ ہم اگر یہ بات کہیں
کہ جو آئندہ کے سیاسی منظرنامہ ہے وہ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کا آپ کو وہ رول نظر نہیں آئے گا جو کہ 2018 کے الیکشن میں نظر آ رہا تھا۔ اب اپنی آخری خبر کی طرف آتے ہیں جو ہم نے آپ کے سے پروگرام کے شروع میں عرض کی تھی کہ جناب نواز شریف اور مریم نواز اچانک لندن چھوڑ گئے ہیں۔ وہ اچانک لندن ایسے چھوڑ گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز اچانک لندن سے روانہ ہو کے پہنچ گئے ہیں جنیوا۔ جنیوا پہنچے ہیں وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ کوئی نواز شریف صاحب کے معالج ہیں، وہ جنیوا میں ہوتے ہیں اور نواز شریف نے ان کو چیک اپ لازمی کروانا تھا، اور چونکہ مریم صاحبہ نواز شریف صاحب کے جتنے میڈیکل کے معاملات ہیں ان کو لک آفٹر کرتی ہیں تو وہ ان کے ساتھ وہاں پہ روانہ ہوئی ہیں، اور یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ 1 ہفتہ جو ہے تقریباً ان کا وہاں پہ لگے گا۔ یہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جنیوا میں مقیم رہیں گے، اور اس کے بعد وہ پھر لندن میں واپسی کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو آئندہ کا پلان ہے کہ نواز شریف صاحب نے پاکستان کب آنا ہے اور مریم صاحبہ نے کب آنا ہے، کیونکہ مریم صاحبہ کو تو اب پارٹی کی چیف ایگنائزر بھی مقرر ہو چکی ہیں، ان کو پارٹی کی آ کر آئندہ الیکشن سے پہلے تنظیم نو بھی کرنی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔